عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے فوزیہ عمر آپ کے ساتھ ایک نئے پروگرام میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا پروگرام قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈیتھ اینیورسری کو کمیموریٹ کرنے کے لیے حسب روایت ارینج کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیوز میں اس وقت آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر کشور سلطانہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر کشور سلطانہ چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، پچھلی کئی دہائیوں سے شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں۔ ان کا ایریا آف اسپیشلائزیشن مسلم لیگ، جناح، فریڈم موومنٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے کتاب بھی چھپ چکی ہے، اس کے علاوہ NIHCR سے بھی ان کی پبلیکیشنز ہیں۔ ان کی کریڈٹ پہ بہت سارے ریسرچ آرٹیکلز ہیں۔ along with that she has produced a number of research scholars on جناح particularly۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ جیسے کہ آپ جانتی ہیں اور ہم نے ابھی گفتگو بھی کی، آج کا پروگرام قائد اعظم محمد علی جناح 11 ستمبر 1948 ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ محمد علی جناح was not just a leader, he was not just someone who has created Pakistan۔ جناح کا مقام وہ ہے کہ ان کو فاؤنڈنگ فادر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ پاکستان جس کو بنانا ایک خواب لگتا تھا، فائنلی اچیو ہو گیا، لیکن 1948 میں ہی جناح ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ 1948 سے لے کر آج 2022 تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ جناح کا پاکستان کس حال میں اس وقت موجود ہے؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو میں ہم ظاہر اپنے طلباء طالبات سے مخاطب ہیں، اور ہمیشہ ہی ہماری روایت رہی کہ ہم اہم قومی جو ادوار ہوتے ہیں یا دن ہوتے ہیں ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو اور جس سے ہمارے آنے والی نسلوں کو معلوم ہو کہ کس طریقے سے پاکستان کو حاصل کیا گیا، اور آج جو موجودہ پاکستان ہے کیا وہ اس نہج پر ہے جو کہ آپ کا کوسچن بھی ہے۔ اچھا ڈاکٹر فوزیہ، اگر ہم آج کے موجودہ پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو تاریخ کے اوراق کو ہمیں ورگردانی کرنے کی ضرورت نظر آتی ہے، کیونکہ آج کا پاکستان جس کو آپ نے کہا کہ ایک خواب تھا 1930 میں، اس خواب کی تعبیر اگر اس دور میں رہوں اور آپ کو لے کے چلوں تو مجھے لگتا ہے کہ ناممکن نظر آتا تھا۔ 1930 سے 40 تک ہمیں مکمل ناممکن نظر امپاسبل چیزیں ہیں، لیکن قائد اعظم جیسی شخصیت نو ڈاؤٹ اس کارواں میں بہت سے لوگ شریک ہوئے، جن میں ہم سٹارٹ کریں تو سر سید احمد خان سے لے کے BMA سے لے کے حضرت موہانی اور تمام لیڈرز، اقبال، مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، اور ہے نو ڈاؤٹ اس کارواں چلتا گیا، اور 1940 میں ہمیں امید بہت نظر آنی شروع ہوگی، جو کہ میرے قائد اور آپ کے قائد کا بھی موٹیو یہ ہے کہ امید رکھ۔ وہ نا امید نہیں تھے اپنی قوم سے، ایز اے لیڈر بھی، ایز اے پرسن بھی، اور ان کے اپنی پرسنل لائف میں بھی دیکھیں تو نا امیدی ان کی زندگی میں نہیں تھی۔ اچھا، یہ 40 سے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، 40 سے 47 تک ہم دیکھتے ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح نے قائد اعظم بننے کے لیے تگودو کی، لیکن پرسنل نہیں کی، ایز اے نیشنل لیڈر کی، اور اس وقت ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے خواب کی تعبیر ہے یا نہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ وہ پر امید تھے اپنی قوم سے بھی، اور اپنے آپ پر انہیں خود اعتمادی بہت زیادہ تھی، جو کہ آج کے پاکستان میں ہمیں کم نظر آتی ہے اگر ہم ریلیٹ کریں۔ اچھا، پھر ہم ذرا اپنا وہ کنٹینیوٹی رکھیں تو قائد اعظم نے اپنے اس تحریک کو یا اس مقدمے کو ہم کہتے ہیں جو سٹارٹ کیا، اس پر دل و جان سے قربان ہوئے، پرسنل بھی، انفرادی بھی، ذاتی بھی، اور قومی سطح پر بھی۔ یہ نہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ میرا اپنا کام ہے، یہ میری قوم کا کام ہے، یا یہ سردار عبدالرب نشتر کا کام ہے، یا یہ مولانا محمد علی جوہر کا کام ہے۔ انہوں نے خود اس کے لیڈر بنے، اس کارواں کے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح خود بنے، ان کو بنایا نہیں گیا۔ بہت سی ایگزمپشنز ہمارے ہاں کہ جی یہ انگریز کے کہنے پر تقسیم اور یہ نو،
میں یہ کہتی ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے حالات نے، جیسا ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ ٹائم اینڈ اسپیس بہت میٹر کرتا ہے، اور اسی چیز نے محمد علی جناح کو قائد اعظم 1947 میں بنا دیا۔ سو آپ کے خیال میں ہمت اور خود اعتمادی، ہمیشہ آپ روشن پہلو کی طرف دیکھیں اور اس کے لیے محنت کریں۔ موجودہ پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں، سو آر یو سجیسٹنگ کہ جناح کے یہ جو پرنسپلز ہیں ہمت اور خود اعتمادی والے، کیا وہ کافی ہیں آج بھی پاکستان کو جو مسائل ہیں ان سے نکلنے کے لیے؟ دیکھیں، لیڈرز کے لیے آج کے دور میں، اس دور میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کافی تھے، لیکن آج کے دور میں 21 سینچری ہے، پیراڈائمز ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں۔ ان پیراڈائمز کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں اپنی یوتھ کو اور اپنی لیڈرشپ کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا ہے، اور وہ پلیٹ فارم نو ڈاؤٹ قائد اعظم جیسے لیڈرز کی اسپیچز اینڈ اسٹیٹمنٹس کو ہم نے ان کو اپنا نصب العین بنانا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمت اور خود اعتمادی تو ہو، لیکن آپ کے اندر وہ سمجھ بوجھ بھی ہونی چاہیے، آپ کے اندر وہ جسٹس فیئر پلے بھی ہونا چاہیے، اچھا پھر آپ کے اندر وہ کمٹمنٹ بھی ہونی چاہیے۔ قائد اعظم کی لائف سے دیکھیں تو آج کے پاکستان میں نو ڈاؤٹ، دیکھیں قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تو لوگوں نے پریس انٹرویوز میں پوچھا گیا ان سے کہ آپ نے تو پاکستان بنا دیا، اب آپ کا ویژن کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس قوم میں بہت اسٹیمنا ہے۔ اگر ہم اپنی تاریخ کی طرف پھر جائیں تو دیکھتے ہیں کہ 1947 میں جو ہمیں پاکستان ملا وہ اتنا زیادہ رچ نہیں تھا، اکنامکلی بیکورڈ بھی تھا، نو ڈاؤٹ، بہت سی تاریخ دانوں نے کتابوں میں لکھا، لیکن جب قائد اعظم سے یہ سوال کیا گیا تو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا نو ڈاؤٹ جو انڈیا ہے ان کے پاس جو بھی مدراس ہے، کلکتہ ہے، دوسرے یو پی ہے، وہاں پر کئی یونیورسٹیز ہیں تعلیمی لحاظ سے، انڈسٹریز ہیں، لیکن یہ جو علاقے ہیں نا ان کو جو امیلگمیٹ کر کے پاکستان بنایا جا رہا ہے، میں یہاں کے لوگوں سے پر امید ہوں، میں ان سے مایوس نہیں ہوں، اور وقت کا دھارا ان کو ضرور اس نہج پر لے کے آئے گا جس پر قائد اعظم چاہتے تھے کہ پاکستان بنے، اور آج بھی ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ، میں یہ کہتی ہوں کہ آج بھی ہمارے اندر پوٹینشیل موجود ہے، ہمارے لوگوں کے اندر، ہمارے ہر طرح کی، اکنامکلی ہم بہت اسٹرانگ ہیں، سورسز کی ہمارے اندر کوئی قلت نہیں ہے۔ آج کے پاکستان کو اگر ہم نے دیکھنا ہے قائد اعظم کے پاکستان سے، تو وہاں کیا تھا؟ دیکھیں حالات ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھے، یہاں تو مسلمان ہیں، وہاں ہندو اور انگریز کے ساتھ قائد اعظم نے جنگ لگی، تو یہاں سمجھانا زیادہ آسان ہے یا وہاں سمجھانا زیادہ آسان تھا؟ صرف یہاں یہ ہے کہ پر امید تو رہی، میرے اندر کوالٹیز ہیں، اگر میرے اندر ناکامیاں ہیں تو مجھے ایز اے لیڈر آج کے پاکستان کے پرابلمز کو اگر میں نے سالو کرنا ہے تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میری برائی اور اچھائی میں توازن کہاں نہیں ہے۔ اگر میری اچھائیاں اوپر ہیں میری قوم کی تو مجھے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، مجھے اپنے ایجوکیشن سسٹم میں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستانی قوم دنیا کی کسی قوم سے کم نہیں ہے۔ قائد اعظم نے یہی کیا، اور 47 میں اس کے پاس کوئی اتنا بڑا وہ چیزیں نہیں تھی، جیسے اس نے ایک لوگوں کو ایک جذبہ دیا، ایک پیشن دیا، ایک منزل دی۔ آج پاکستان، نو ڈاؤٹ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب 47 میں پاکستان حاصل کر لیا تو آل انڈیا مسلم لیگ کا پرپس ختم ہو گیا، نو، اب تو زیادہ تعمیر نو کی طرف ہمیں جانا چاہیے، ہمیں زیادہ سرگرمی کے ساتھ وہ کام کرنے ہیں، تعلیمی لحاظ سے بھی کرنے ہیں، اکنامک لحاظ سے بھی کرنے ہیں، اور اپنے ملک کو ایک ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنی پالیسیز کو وہ بناؤں جو میری اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق ہو، جو میرے اندر کمٹمنٹ ہو۔ دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح نے جیسے لیڈر نے کیا مکمل وہ فنڈامنٹلسٹ ٹریڈیشنلسٹ کی طرف چلے گئے تھے؟ نو، لبرلزم کی طرف لے کے انہوں نے یو کے سے تعلیم حاصل کی، وہاں انگریز کے ساتھ بات چیت کی، ان کے سسٹم سے سیکھا اور یہاں لے کے آئے، اور اس بنیاد پر ان سے تقاضے کرتے تھے۔ اگر پوری قائد اعظم کی لائف دیکھیں تو وہ انہی کے سسٹم سے، انہی سے ڈیمانڈ کر رہے تھے
تو اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے نا کہ قائد اعظم ایک دن بھی جیل نہیں گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ سسٹم کو سمجھتے تھے, انگریز کے سسٹم کو سمجھتے تھے کہ انگریز وائلیشن نہیں, لیکن اگر اس سے ڈائلاگ کیا جائے, اس کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے, تو وہ بہت زیادہ آپ کو پذیرائی بھی دے گا اور آپ کی بات سنے گا بھی. اچھا, پھر آج کے پاکستان کے جس طرح آپ نے بات کی, ہمارے اندر پیشن نہیں ہے, میں سمجھتی ہوں. ہمیں ایز اے لیڈر, میں ایز اے نیشن کی بات نہیں کری, ایز اے لیڈر مجھے اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے. اپنے ذاتیات کو چھوڑ کے اپنے قومی مفادات کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اور پھر میں یہ بھی کہتی ہوں کہ ہمیں قائد اعظم جیسے لیڈرز کے جو بھی ان کے ارشادات ہیں ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے, اور تبھی ہم آج کے پاکستان کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی, اور آپ کی گفتگو سے 2 ضمنی سوالات جو میرے ذہن میں آئے, باری باری پوچھ لیتی ہوں. جی. ایک تو آپ نے ذکر کیا انڈیا کے ساتھ, تھوڑا سا آپ نے اس کو کمپیئر کرنے کی کوشش کی کہ جناب خود فرماتے تھے کہ پاکستان جن حالات میں بنا اور جو علاقے پاکستان کے حصے میں آئے, along with that جو وہاں پہ انڈسٹریز بہتر تھیں, یونیورسٹیز تھیں, پھر ان کو پوری ایک لیگیسی مل گئی تھی, اسٹرکچر پورا ان کو مل گیا تھا, کانسٹیٹیوشن ان کے پاس فوراً سے بن گیا. اور یہاں پہ ایگریکلچر بہت تھا, یہاں اسٹرانگ تھا ہمارے یہاں پنجاب میں. بالکل ایگزیکٹلی. تو اگر آج کے دور میں ہم ریسورسز کی بات نہ کریں, ہم مٹیریلسٹک ڈیولپمنٹ کی بات نہ کریں فار دا ٹائم بینگ, تھوڑا سا اگر ہم اپنی آئیڈیولوجیکل ڈیولپمنٹ اور بحیثیت قوم کی اگر ہم بات کریں اور کمپیئر کریں انڈیا کو اور پاکستان کو, لائک فار ایگزامپل قائد اعظم محمد علی جناح جب کراچی میں بار کونسل سے خطاب کرتے ہیں تو وہ ہلکا سا اشارہ کروا دیتے ہیں, اپنی ویژن شیئر کر دیتے ہیں کہ وہ ایک ایسا پاکستان بنانے جا رہے ہیں جو ایک اسلامی ریاست ہوگا. سو پاکستان اسٹارٹیڈ آف ایز این اسلامک اسٹیٹ, اسلام کا نعرہ ایک بہت اہم نعرہ تھا. ان لائک انڈیا اسٹارٹیڈ آف ایز اے سیکولر اسٹیٹ. 75 سال کے بعد پاکستان زیادہ انکلوسیو لگتا ہے مجھے ایز کمپیئر ٹو آج کے دور کا انڈیا. وٹ ڈو یو سی؟ جناح کی ریلیونس, جناح کی ویژن کس حد تک ٹرانسلیٹ ہوئی ہے؟ لگتا تو یہ تھا کہ وہ ایک اسلامی ریاست کی طرف جا رہے تھے, لیکن وہ کس قسم کی اسلامی ریاست تھی ایز کمپیئر ٹو دیٹ انڈیا جو کہ ایک سیکولر ریاست کے طور پہ آ رہا ہے. اور آج وہاں پہ آپ دیکھیں جو ڈومیننٹ ریلیجن سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں, ان کی زندگیاں نسبتاً بہت مشکل ہیں. یہاں پر بھی مسائل ہیں, لیکن اگر آپ جنرلی ایک بات کریں تو وٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ فوزیہ, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اگر ہم قائد اعظم کو دیکھیں تو مجھے لگتا ہے نو ڈاؤٹ انڈیا نے ایز اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے طور پر ایمرج ہوا, اور ہم ایز این اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پر دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, نو ڈاؤٹ وہ لبرلزم ان چیزوں میں انڈیا اس وقت ڈیموکریسی کے حوالے سے, قائد اعظم جو پاکستان چاہتے تھے نو ڈاؤٹ وہ اسلامک پرنسپلز کے مطابق تو چاہتے تھے, لیکن وہ مادر پدر پاکستان بھی نہیں چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے لمیٹیشن ود ماڈرن نیڈس, جو کہتے ہیں نا کہ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ, اسلامک ویلفیئر ڈیموکریٹک اسٹیٹ جو قائد اعظم کی مختلف سپیچز میں ہے. اس کا مقصد ہی, اس کا پرپز کو جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہم انٹرپریٹیشن اس کی غلط کر جاتے ہیں. ہم اس کو بالکل مکمل طور پر اسلامی ریاست کی طرف لے جاتے ہیں یا پھر مکمل سیکولرزم کی طرف لے جاتے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک درمیان کا آپ کو راستہ دیا. لبرل بھی نہیں, لیکن اپنی روٹ سے کنارہ کشی نہیں سکھائی, اور ایون کہ انہوں نے اپنی ذات میں, اپنے بہن بھائیوں کی ذاتی زندگی میں اس چیز کو رکھا, اور پھر اس چیز کا برملا اظہار آفیشیل میٹنگز میں بھی کرتے ہیں. اچھا, پھر آج گاندھی اور نہرو اتنا ریلیونٹ نہیں ہے, چاہے وہ انڈیا ہے یا پاکستان ہے. کیوں قائد اعظم, جو آپ کا سوال ہے کہ قائد اعظم بہت ریلیونٹ نظر آتا ہے, اس لیے کہ قائد اعظم کا جو ویژن تھا 1947 میں یا اس سے پہلے, وہ آج بہت ریلیونٹ ہے. کیوں؟ کہ جو پرابلمس انڈیا فیس کر رہا ہے, نو ڈاؤٹ ہمارے ہاں بھی چھوٹے موٹے مسائل ہیں, لیکن جو انڈیا فیس کر رہا ہے وہ بہت خطرناک ہیں, بہت خطرناک ہیں.
اور اس چیز کو میں آپ کو بتاؤں، چاہے وہ مودی ہے یا بی جے پی ہے، جو مختلف جو پارٹیز انڈیا میں آتی ہیں، وہ آج بھی یہ کہتی ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جن پرابلمز کی طرف آئیڈینٹیفائی کیا تھا، آج یہاں پر لوگ فیس کر رہے ہیں. آج مختلف سیکشن آف سوسائٹی، چاہے وہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، کرسچنز ہیں، کیونکہ 11 اگست کی جو تقریر ہے ہمیں دیکھا جائے جو اسمبلی میں ہے، وہ کیا ہے؟ ہم اسے بعض اوقات لے مین کے طور پر ویسے ہی اسے قائد اعظم، میں آپ کو یا اپنے طالب علموں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ قائد اعظم ایک جملہ بھی بولتے تھے بہت غور و فکر کے بعد. ہم سمجھتے تھے کہ وائسرے سے ملتے ہیں یا گاندھی سے ملتے ہیں تو ویسے ہی مذاق کر لیتے ہیں. نو. ابھی میں رات ایک پڑھ رہی تھی کہ سردار عبدالرحمن نشتر کے حوالے سے آل انڈیا اسمبلی کی کوئی میٹنگ ہو رہی تھی اور جھنڈے پر انہوں نے کہا کہ 5 ستارے لگائے جائیں تاکہ 5 صوبے. تو سردار عبدالرحمن نشتر نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں نہ دیں انگریز 5، کوئی 3 دے دے، 4 دے دے. تو قائد اعظم کو آپ سوچیں کیا جواب ہوگا. انہوں نے کہا تو ہم کہہ دیں گے یہ پنجتن پاک کی نشانی ہے. عام لے میں تو یہ سوچتا ہے کہ قائد اعظم اسلام کا اتنا مطالعہ نہیں تھا. مطالعہ تھا، لیکن اب ماؤنٹ بیٹن جب ٹرانسفر آف پاور کر رہا ہے آپ کو اور وہ کہہ رہا ہے کہ اکبر کی مثال دیتا ہے، تو قائد اعظم کیا کہتے ہیں؟ میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہوں. تو اس سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آج قائد اعظم بہت ریلیونٹ ہے، اگر میں یہ سمجھتا ہوں. آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ جناح کا جو پاکستان تھا وہ ایک فنیٹک اسلامی ریاست نہیں تھا، وہ ایک ویلفیئر اسلامی اسٹیٹ تھی، اور ایک ایسی ریاست جس میں 11 اگست والی اسپیچ کا آپ نے ریفرنس دیا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، اور آپ ہر قسم کی کمیونٹی جو بھی ہے وہ اپنی ریلیجیس عبادت گاہوں میں جا سکتا ہے، اپنے مذہب کو، اپنے ریچولز کو پرفارم کرنے میں آزاد ہوگا. تو ایک اسلامی ریاست کی ٹرو ایسنس تو یہی ہے کہ آپ سفوکیٹ فیل نہ کریں. ہر بندہ چاہے وہ سٹیزن آف پاکستان جب بن جاتا ہے تو چاہے وہ جس بھی ایتھنک گروپ سے تعلق رکھتا ہے، جس بھی مذہبی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، وہ ایکول سٹیزن شپ انجوائے کرتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے دوسرا جو ریفرنس دیا تھا وہ تعمیر نو کے حوالے سے دیا تھا. جب پاکستان بنا تھا اس وقت بھی ہمیں بہت سارے چیلنجز تھے. 1947، 1948 فلڈز ہیں، مانسون کا سیزن ہے، میسیکر ہے، مائیگریشن ہو رہی ہے، ٹرانسفر آف پاور میں بہت سارے پرابلمز ہیں، ایسٹس کی ڈویژن کا مسئلہ ہے، ہم فائنینشلی بالکل مضبوط نہیں ہیں، سروائیول ایک بہت بڑا چیلنج نظر آ رہا ہے. آج اس وقت پاکستان از ورسٹ ہٹ فلڈ ایریاز آپ کو نظر آتا ہے. 75 ایئرس کا ایک کہتے ہیں کہ وہ جو ایک بار تھی وہ پوری ختم ہوئی ہے اور اتنا شدید متاثر کیا ہے سیلاب نے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ کسی حد تک اسی طرح کے چیلنجز اب اپیرنٹلی 47 والے دوبارہ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ تھوڑی ڈویژن بھی آپ کو نظر آتی ہے ود ان سوسائٹی، تھوڑا آپ کو یہ جو فلڈ والا سارا ایپیسوڈ ہے یہ بھی نظر آتا ہے، فائنینشیل ایشوز بھی ہیں، لیڈرشپ کا کرائسس بھی ہے، جیسے کہ ہمیں 1947 میں 48 میں نظر آتا تھا. پروونشل لیڈرشپ، سینٹرل لیڈرشپ کا ایشو تھا. تو دوبارہ سے اگین کویسچن تھوڑا ریپیٹ ہو رہا ہے، لیکن اب آج کا پاکستانی جناح سے کس طرح سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے ان مسائل سے نکلنے کے لیے؟ نو ڈاؤٹ فوزیہ کہ پاکستان آج اس سے زیادہ، میرے خیال کے مطابق زیادہ ورس کنڈیشن میں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ہمارے ہاں بہت زیادہ سیلاب کے اور فائنینشیل مسائل ہیں. تو اس میں ہمیں جناح کی شخصیت سے لیسن لینے کی ضرورت ہے. 3 لیسن جو ہم جناح کی زندگی سے لیتے ہیں: کمٹمنٹ، ہونیسٹی اور ڈیووشن، اور کریڈیبلٹی لیڈرشپ کی. دیکھیے قائد اعظم کی کریڈیبلٹی یہ نہیں تھی کہ 1940 میں انہوں نے لاہور ریزولوشن دے دی اور 47 میں پاکستان بن گیا. نو، کریڈیبلٹی اس وقت سے ان کے لوگوں کے سامنے تھی جب وہ ایک ایز اے اسٹوڈنٹ انگلینڈ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. تو آج کے لیڈرز میں یہ ایک 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ تبھی ہم ان چیزوں پر تھوڑا سا ہم مارکیٹنگ کی طرف نہ جائیں.
نو ڈاؤٹ 21 سینچری کا ایک المیہ ہے کہ یہ ضروری ہے مارکیٹنگ، لیکن ناٹ فار دی سیک آف دا ہیومینٹی. دیکھیں انسانیت ان کے اندر بہت تھی. دیکھیں اس چیز سے قطع نظر پارٹیشن جب ہوئی، بہت سے ایسے ہیں کہ ہندو، سکھ اور مسلمان، لیکن مسلمان جب یہاں آیا تو یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ میرا بھائی ہے تو میں اس کو گھر دوں یا اس کو روٹی دوں یا نہیں. بلڈ ریلیشن شپ، وداؤٹ اینی بلڈ ریلیشن شپ بھی ہم نے اگر پارٹیشن کے واقعات کو پڑھیں تو ہمیں نظر آتی ہیں بہن بھائی، نظر آتی ہیں نا بہن بھائی. تو آج ہمیں وہ چیز کی ضرورت ہے. تعمیر نو ہم تبھی کر سکتے ہیں جب لیڈرز آپ کے اندر وہ کوالٹیز ہوں جو میں نے بتایا. کمٹمنٹ ہے نا اپنی نیشنز کو بنانے کی. اس وقت کمٹمنٹ تھی نا کہ میں نے اس جو مائنورٹی کہا جا رہا ہے اس کو میجورٹی میں بھی تبدیل کرنا ہے اور اس کی پاکستان بھی حاصل کرنا ہے. تو آج تو ہر چیز ہے ہمارے پاس، ہمارے اندر وہ کمٹمنٹ نہیں ہے ہمارے طرز عمل میں. ہمیں اپنے نوجوان نسل میں اپنے ملک کے ساتھ بھی محبت ہو اور اپنی کاز کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے اور اپنی ذات کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی گفتگو کو یہیں سمیٹتے ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیوز سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور پروگرام، کسی اور خاص موقع کے اوپر. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.